السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی الہی تدبیر ہے حیات انسانی کے تحفظ کے لیے، جس طرح دین حیات انسانی کی رشد کے لیے اور اس کی بقا کے لیے اور اس کی ارتقاء کے لیے ہدایت کا منشور ہے، تقوی انسانی حیات کے تحفظ کے تدبیر کا نام ہے۔ تقوی کے عوامل جہاں سے امت با تقوی، جمعیت با تقوی، انسان با تقوی اور مومن با تقوی بن سکتا ہے اور تشکیل پا سکتے ہیں، ان عوامل میں سے ایک اہم عامل سورہ مبارکہ انعام آیا 153 میں ذکر کیا گیا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ حق تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ میرا مستقیم راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اور تم اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، اور اسے چھوڑ کر دیگر راہوں کی پیروی مت کرو۔ اگر صراط مستقیم کو چھوڑ کر دیگر سبل کی اتباع کی تو تمہیں صراط سے ہٹا کر منتشر کر دیں گے اور گمراہ کر دیں گے۔ یہ وصیت ہے تمہیں تاکہ تم با تقوی ہو جاؤ۔ ان ھذا صراطی مستقیما، صراط مستقیم ہے دین اور دین کی تفصیلات اور مندرجات، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اس کی اتباع کرو۔ صراط مستقیم اتباع کا تقاضا رکھتا ہے اور صراط مستقیم کا نتیجہ اتباع سے نکلتا ہے۔ صراط مستقیم کو اگر اتباع کو چھوڑ کر باقی تمام آداب صراط مستقیم کے بجا لائیں، وہ صراط مستقیم کے اوپر نہ ہونے کے برابر ہی ہے، یعنی نتیجہ دونوں صورتوں میں گمراہی ہے۔ اگر انسان صراط مستقیم پر نہ ہو، صراط شیطان پر ہو، صراط گمراہی و معصیت پر ہو، یا صراط مستقیم سے تعلق رکھتا ہو لیکن اس کی اتباع نہ کرتا ہو، صرف صراط مستقیم سے آشنائی، اس کی تعلیم، تعلم، تدریس، حفظ کی حد تک اسے ذہن میں بٹھا لے لیکن اس کی اتباع نہ کرے، اس صورت میں بھی نتیجہ وہی ہے جو صراط مستقیم سے ہٹنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور یہی بنیادی ضعف ہے نظام تقوی کے نہ ہونے کے لیے، جو اصلی سبب بنا ہے مسلمین کی جانب سے اتباع کا نہ ہونا ہے، ترک اتباع ہے۔ اتباع کو مختلف بہانوں سے ترک کیا گیا ہے۔ ایک بڑا عامل اتباع کے ترک کرنے میں شبہات ہیں۔
دین کے باب میں فراوان کثیر شبہات پیدا کیے گئے ہیں، شکوک پیدا کیے گئے ہیں، اور جن کے نتیجے میں اتباع کا متبادل انسان نے گڑھ لیا ہے۔ جیسے سبیل کا متبادل انسان نے بنا لیا ہے، متدین انسان نے، دیندار لوگوں نے صراط مستقیم کا متبادل نکال لیا ہے، اور صراط مستقیم کی اتباع کا بھی متبادل نکال لیا ہے۔ یہ متبادل گمراہی کے راستے ہیں، چونکہ صراط کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ صراط مستقیم کے مصادیق ہیں مختلف، اس کی مثالیں ہیں، لیکن متبادل نہیں ہیں جن میں ہم یہ فرض کریں کہ صراط مستقیم پہ انسان چلے اور متبادل پہ چلے، دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ جیسے اس زمانے میں، پچھلے زمانوں میں بھی رواج تھا کہ انسان کو اگر کوئی دوا درکار ہوتی ہے اور وہ دوا خانے میں پہنچتا ہے، تقاضا کرتا ہے، اس کی مطلوبہ دوا اس نام سے نہیں ہوتی اور متبادل دوا ہوتی ہے جس کا اثر یہی ہوتا ہے۔ اس دوا کا تو متبادل ہو سکتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کا متبادل ہو سکتا ہے، اوزار کا متبادل ہو سکتا ہے، غذاؤں کا متبادل ہو سکتا ہے، وسائل کا متبادل ہو سکتا ہے، لیکن دین کا متبادل نہیں ہے، صراط مستقیم کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ جو بھی متبادل فرض کریں گے وہ گمراہی ہے۔ ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے علاوہ، حق کے بعد سب گمراہی ہے۔ اسے ہم کسی دلیل سے بھی حق کا متبادل نہیں لحاظ کر سکتے۔ اتباع کا عنصر یہ کمزور پڑ گیا ہے امت کے اندر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک راز کی بات بتائی ہے اور پوچھی بھی ہے، اور سوال بھی ابھارا ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں۔ ہرچند ان کی خالصانہ پاک نیت کے باوجود نہ وہ سوال اس امت کے ذہن میں اٹھا اور نہ جواب تلاش کیا، لیکن انہوں نے اپنے تئیں اپنا فریضہ معلمی کا، مؤذنی کا انجام دیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ موجودہ امت اسلام کی اور پہلی امت اسلام کی، صدر اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی و صحابہ نسل اول، ان میں اور ان میں موازنہ کیا اور فرق بیان کیا کہ وہ جیسے شکوہ میں بھی یہی باس ہے، جواب شکوہ میں بھی یہی باس ہے، طلوع اسلام میں بھی یہی باس ہے علامہ کی، اور بہت ساری اور نظمیں مستقل اسی موضوع پر ہیں کہ ان کے پاس کیا اکسیر تھی، کیا راز تھا اس امت کے پاس کہ وہ ہر لحاظ سے محروم تھے۔ ان کے پاس دولت و ثروت نہیں تھی، لیکن غلبہ انہیں نصیب ہوا۔ ان کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں نہیں تھیں، لیکن غلبہ انہیں ملا۔ ان کے پاس املاک نہیں تھے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم مقام پر فائز کیا، اور وہ بڑی بڑی اکیڈمیوں سے فارغ التحصیل بھی نہیں تھے، بہت بڑی لمبی ڈگریاں بھی ان کے پاس نہیں تھیں۔ صحرا نشین بدو چرواہے اور معمول کے لوگ تھے۔ پہلی تہذیب ان کی جاہلیت تھی، اور ہدایت کی تہذیب میں آنے کے بعد انہوں نے وہ کارنامہ کیا جو زمین پر کسی قوم نے انجام نہیں دیا۔ اب علامہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ کیا راز تھا، وہ کیا سر تھا کہ انہیں وہ محرومیت کے باوجود وہ عظیم مقام نصیب ہوا اور عزت پائی، انہوں نے غلبہ پایا، اور ہم سب کچھ ہوتے ہوئے، کثرت ہماری ہے، جمعیت ہماری ہے، وسائل ہمارے پاس ہیں، دولت و ثروت سب کچھ آج کے مسلمان کے پاس ہے، لیکن یہ غلام ہے، یہ محکوم ہے، یہ پسماندہ ہے، یہ ذلیل ہے، یہ ہر قوم کے تابع ہے، ہر قوم کا ملازم ہے، ہر قوم کا چوکیدار و چپڑاسی ہے،
وہ اس سرداری کے مقام پر فائز ہوئے اور ہم غلامی پہ کیسے پہنچ گئے؟ یہ کیا راز تھا؟ یہ علامہ نے اپنے کلام میں فارسی اور اردو میں متعدد جگہ پر یہ مطلب مختلف عبارتوں کے ساتھ اور مختلف پیراؤں میں بیان کیا ہے۔ وہ کیا راز تھا؟ پھر خود ہی اس راز سے پردہ بھی اٹھایا ہے، جواب بھی دیا ہے کہ وہ یہ فرق تھا، یہ بتانے کے لیے کہ آج بھی وہ راز زندہ کیا جا سکتا ہے، اپنایا جا سکتا ہے، وہ اکسیر آج بھی بروئے کار لائی جا سکتی ہے، وہ تدبیر، اور آج بھی اسی عظمت کے مقام پر فائز ہوا جا سکتا ہے۔ اصل بات اس عنوان سے تھی، اور وہ راز قرآن کریم ہی کے اندر ہے، اور وہ راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں اور سیرت میں موجود ہے، دین میں موجود ہے، اور وہ راز یہی اطاعت اور اتباع میں ہے۔ وہ ہر حیثیت سے تھے، اور اتباع ان کا اصل عملی منشور تھا۔ جو اللہ کا فرمان ہے اسے بجا لانا ہے، جو رسول اللہ کا دستور ہے اسے بجا لانا ہے، اس سے پہلو توہی نہیں کرتے تھے، اس سے روگردانی نہیں کرتے تھے، اس سے سرتابی نہیں کرتے تھے، اس میں ہیر پھیر نہیں کرتے تھے۔ اور یہی وہ چیز تھی جو بعد کی نسلوں سے غائب ہو گئی۔ اتباع کے اصول کو ترک کر دیا، اس سنت کو چھوڑ دیا، اور اس کا متبادل لے لیا ہم نے، اور متبادل سے توقع رکھنے لگے کہ وہ نتیجہ نکلے گا متبادل سے جو اتباع سے نکلتا ہے اور پیروی سے نکلتا ہے اور اطاعت سے نکلتا ہے۔ اور یہ بات تجربے سے اب ثابت ہو چکی ہے مسلمانوں کو، صدیوں کے تجربے سے، کہ اتباع کو ترک کرنے سے فقط ذلت، غلامی اور محکومی ہی حاصل ہوگی۔ اتباع کے دامن میں اور اتباع کے اندر، اس کے باطن کے اندر غلبہ ہے، کامیابی ہے اور فلاح ہے۔ اس لیے تقویٰ بھی اتباع سے حاصل ہونا ہے۔ امت با تقویٰ، جمعیت با تقویٰ، مملکت با تقویٰ، حکومت با تقویٰ، نظام با تقویٰ، یہ سب اتباع کے اثرات اور اتباع کے ثمرات اور اتباع کے پھل ہیں۔ کیوں نہیں نظر آتے ہمیں یہ سارے ثمرات؟ اس لیے کہ اتباع نہیں ہے۔ وہ شجرہ، وہ درخت، وہ بیل جس کے اوپر یہ خوبصورت ثمرات لگتے ہیں، وہ ہم نے اکھاڑ دی ہے، خشک کر دی ہے، اور وہ اتباع ہے۔ معمول کے دنوں میں، روزمرہ زندگی میں، آج روز مقدس جمعہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نورانی کے مطابق روز عید ہے، ہر جمعہ روز عید ہے۔ آج جمعہ ہی کو ہم اپنی کارکردگی کا سب جائزہ لیں۔ یہ جمعہ ہمارا اتباع میں گزرتا ہے، اطاعت میں گزرتا ہے، پیروی میں گزرتا ہے، کیسے گزاریں گے جمعہ؟ یہ عظیم روز، اس سے برتر روز روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کوئی اور قرار نہیں دیا، اور اس روز کو ہم کیسے گزارتے ہیں، مسلمان کیسے گزارتے ہیں، اور ہم بھی مسلمین کا جز ہوتے ہوئے ہم کیسے اس روز کو گزارتے ہیں؟ اس میں اتباع کا عنصر اور اطاعت کا عنصر روز بر اس پورے دن میں، پورے روز میں کتنا رہے گا ہمارے اوپر، غلبہ کتنا ہوگا؟ ہم اگر آج پورے دن میں 100 عمل کریں تو کتنے ان میں سے اتباع کہلائیں گے، کتنے اطاعت کہلائیں گے، کتنے اللہ کے فرمان کی پیروی کہلائیں گے، اور کتنی ہوس بازی ہوگی، کتنی شہوت رانی ہوگی، کتنی خواہشات کی باتیں مانیں گے، کتنی نفس امارہ کی مانیں گے، کتنے شیطان کی مانیں گے، اور کتنے اپنے ارباب انسانی کی باتیں مانیں گے۔ مثلا جمعہ کے دن ہی اپنے رؤساء کی باتیں کتنی مانیں گے اور اللہ کی کتنی مانیں گے۔ روز جمعہ ہے، یوم مسلمین ہے، یوم مومنین ہے، اور اس دن مثلا دفاتر میں بیٹھے ہوئے افسران بالا فرمان دیں گے مسلمین کو، ان کی بات کتنی مانیں گے، اور آج کے دن اللہ کا دستور ہے، اللہ کے دستور کی اتباع کتنی کریں گے ہم؟ اسی سے ہمیں پیمانہ ہاتھ آ جاتا ہے کہ ہم اتباع کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں۔ تقویٰ وہ عالی ثمر ہے، پھل ہے،
شجرہ اتباع کے اوپر، ان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ، یہ صراط مستقیم ہے، اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں۔ عزیزان، بندگی اسی اتباع ہی کا دوسرا نام ہے۔ بندگی اور عبدیت و عبادت یہ سب اتباع ہی کے مختلف پہلو ہیں اور مختلف اس کے حسن ہیں، اس کا جمال ہے بندگی کا، عبدیت کا۔ عبدیت، عبد ہونا، بندہ ہونا۔ پہلے آپ کی خدمت میں اس لفظ کی تشریح کی ہے تفصیل کے ساتھ مختلف مناسبتوں سے۔ پاس الوہیت و عبدیت میں بھی یہ بات گزری ہے، اطاعت کے باب میں جب گفتگو ہوئی وہاں بھی بارہا یہ موضوع تشریح ہوا ہے، اور اس کو مزید تکرار کی ضرورت ہے۔ یہ علمی موضوعات نہیں ہیں جو ایک دفعہ بیان کرنے سے حل ہو جاتے ہیں، یہ ہدایت سے مربوط امور ہیں جن کو تکرار کی ضرورت ہے، اور اس وجہ سے قرآن کریم میں مقرراً یہ ہدایت کے نقطے تکرار ہو رہے ہیں، بار بار تکرار ہو رہے ہیں۔ بلکہ ساتھ کہا گیا ہے کہ تذکر دو، تذکار دو، یعنی ان کو یاد دہانی کراتے رہو۔ انسان پر نسیان طاری ہوتا ہے، غفلت طاری ہوتی ہے، بھول جاتا ہے، ذہن سے اس کے نکل جاتا ہے، غلبہ خواہشات کا آ جاتا ہے، غفلت کا غلبہ آ جاتا ہے۔ اس لیے اسے تذکر دو، یاد دہانی کرو، چونکہ انسان کی یادداشت اس برتن کی طرح ہے جس کے سوراخ ہے اور اس میں پانی ڈالیں اور سارا مضروب یا سارا پانی سوراخ سے نکل جاتا ہے۔ نفس انسان اس طرح سے ہے، اس میں سوراخ ہے، حافظے میں سوراخ ہے۔ عبد عرب استعمال کرتے ہیں اس ہموار راستے کے لیے، طریق معبد، ہموار راستہ، نرم راستہ، موزوں راستہ، متناسب راستہ جسے بنایا گیا ہو۔ چونکہ صحراؤں میں ایک سرگردان ریت ہوتی ہے، ہمیشہ ہواؤں کے ذریعے سے ریت کے ذرات اڑتے ہیں اور راہوں کے نشان مٹا دیتے ہیں۔ جہاں راستہ ہوتا ہے وہاں ٹیلا بن جاتا ہے، جہاں ٹیلا ہوتا ہے وہاں کچھ اور گڑھا بن جاتا ہے۔ چلتی ہوئی، دوڑتی ہوئی ریت ہمیشہ صحرا میں رہتی ہے۔ اور عربوں کو دو بڑی مشکلات ہوتی تھیں، ایک پانی کی، چونکہ ریگستان ہے، زمین سے چشمے نہیں نکلتے، آسمان سے بارش نہیں ہوتی، تو پانی ان کی ایک بڑی مشکل ہوتی تھی، اور دوسرا راستہ، چونکہ صحرا چاروں طرف سے ایک جیسا ہوتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں چونکہ پہاڑیوں کے سائز، پہاڑیوں کے روپ مختلف ہوتے ہیں، تو انسان آسانی سے پہاڑیوں کو جہات کی تشخیص کے لیے علامت کے طور پر قرار دیتا ہے، یا جہاں پر جنگلات ہوں۔ لیکن جہاں صحرا ہوں اور ایک جیسے صحرا ہوں، جس طرف نگاہ کریں لگتا ہے یہ وہی جہت ہے جہاں پہلے میرا رخ تھا، شمال جنوب ایک جیسے ہیں، مشرق مغرب ایک جیسے ہیں، افق چاروں طرف ایک جیسا ہے، تو وہاں راستے اگر مٹ جائیں، نشانات راہوں کے، بہت دشواری پیش آتی ہے۔ وہ راہوں کو نمایاں رکھنے کے لیے علامتیں نصب کرتے تھے۔ ہادی اس علامت کو کہتے ہیں جو دور سے صحرا میں راہوں کے کنارے پہ پتھروں کے چبوترے بنائے جاتے تھے، پتھروں کے ٹاور بنائے جاتے تھے۔ ابھی بھی ہے، صحرائی علاقوں میں جائیں، دیہاتی ریگستانی صحرائی لوگ پتھر، چھوٹے بڑے پتھر لے کر اوپر نیچے رکھ کر ایک منارہ سا بنا دیتے ہیں کچھ فٹ کا، جو دور سے نظر آتا ہے۔ کبھی کبھار اس کا رنگ بھی تبدیل کر دیتے ہیں یا اس کے اوپر کو کپڑا باندھ دیتے ہیں جھنڈا نما۔ اس کو ہادیے کہتے تھے عرب۔ ہادیے وہ علامت جو دور سے نظر آئے اور اس کو دیکھ کر جہت کی تشخیص ہو سکے۔ ہدایت اسی لفظ سے نکلا ہے، اور اس جہت، اس راہ کو نمایاں رکھنے کے لیے ہادیے کا استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے قربانی کا جانور جیسے علامت لگا دی جاتی ہے کہ یہ قربانی کے لیے ہے، اس کو بھی ہادیے کہا گیا ہے قرآن کریم میں، یعنی علامت خوردہ، علامت زدہ جانور جسے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قربانی کے لیے ہے۔ ہادیے علامت ہے راہ کی نشانی کے لیے، اسی سے ہدایت بھی نکلا ہے اور باقی مشتقات اس کے۔ دوسرا کام وہ یہ کرتے تھے کہ
جو بھی کاروان گزرتا تھا وہ ساتھ ساتھ، چونکہ انہیں راستے کو محفوظ رکھنا ہوتا تھا، راستے میں جو ریت جا بجا ہو جاتی تھی تو وہ گزرتے گزرتے جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے تو ساتھ ہی اس راہ کو ہموار بھی کرتے تھے۔ اگر کاروان گزر جائے اور راستے کو ہموار نہ کرے، جیسے آج کل ہیں، راستہ ناہموار ہے، کھڈا ہے، تو وہ کھڈا مومنین بڑھا سکتے ہیں، اسے بھر نہیں سکتے۔ اگر ٹوٹا ہوا ہے راستہ تو مزید توڑ سکتے ہیں، اس کی ترمیم نہیں کر سکتے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ابھی جامعہ کے باہر سرکاری راستہ ہے جو آپ بنا رہے ہیں، اگر ایسا ہی کریں سب اپنے گھروں کے سامنے، سرکار تو ہماری اور کاموں میں مصروف ہے، اس کے پاس تو وقت نہیں ہے یہ راستے بنائے۔ اور ویسے بھی موجودہ حکومت کا یہ نظریہ ہے کہ راستے بنانا، سڑکیں بنانا قومی ترقی کی کوئی علامت نہیں ہے، قومیں راستوں سے ترقی نہیں کرتی ہیں، لنگر خانوں سے کرتی ہیں۔ یہ تو نظریہ ہے ان کا کہ راستے بنانے سے کوئی قوم آج تک ترقی نہیں کر سکی، لیکن آپ اس حکومت کی مرضی کے خلاف بنا دیا کریں۔ اپنے گھر کے سامنے ٹوٹا ہوا راستہ ہے یا جہاں سے آپ نے گزرنا ہے اس کو بنا دیں، آپ نے خود ہی گزرنا ہے، دوسروں کے لیے سہولت ہوگی، آپ کے لیے بھی آسائش ہوگی، یہ کام کریں آپ۔ عرب کرتے تھے یہ کام، جس راہوں سے انہیں پتہ ہوتا تھا ہم نے بار بار گزرنا ہے اور دوسری دفعہ آئیں گے راستہ نہیں ہوگا، گم ہو جائیں گے، تو جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے وہیں پر اس کو ہموار بھی کر دیتے تھے ساتھ۔ ریت کا اگر ٹیلا بن گیا ہے تو وہاں ریت ہٹا دیتے تھے یا راستے کے نشان نمایاں رکھتے تھے۔ اس کو کہتے تھے تعبید الطریق، راستہ ہموار کرنا، راستہ بنانا، یعنی وہ راستہ جس کے نشانات مٹتے جا رہے ہیں یا ناہموار ہوتا جا رہا ہے، اس میں ٹیلے بنتے جا رہے ہیں، کھڈے گھڑے پڑتے جا رہے ہیں، وہ ان کھڈوں کو، ان گڑوں کو یا ٹوئے وہ بھر دیتے تھے، ریت نکال کے اس میں کھڈے میں ڈال دیتے تھے تاکہ ہموار رہے، جہاں ٹیلا بن گیا اس کو اتار دیتے تھے تاکہ ہموار رہے۔ یہ تعبید و طریق تھا، یعنی راستے ساتھ ساتھ بناتے رہنا، راستوں کو چلنے کے لیے تیار رکھنا، راستوں کو آمادہ رکھنا تاکہ ان پر کاروان، اونٹ، لدے ہوئے بوجھ والے، وزن اٹھانے والے آسانی سے چل سکیں اور باقی انسان بھی چل سکیں ان پر۔ اسی طرح جانور تھے ان کے، شتر، ان میں کچھ وحشی شتر ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو سامان اٹھائیں، جو سامان اٹھاتے ہیں انہیں رام کرنا پڑتا تھا ان کو، جیسے آج کل ریس کے گھوڑے ہوتے ہیں یا دیگر کام کے لیے جو گھوڑے ہوتے ہیں، انہیں باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، سدھایا جاتا ہے انہیں، ان کے سائس ہوتے ہیں جو ان گھوڑوں کو سکھاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں۔ اگر کوئی اونٹ مثلا انہوں نے سواری کے لیے تیار کرنا ہوتا تھا، کجاوے کے لیے، محمل کے لیے، تو اس اونٹ کی پہلے ایک وقت گزرتا تھا ٹریننگ کا، اس اونٹ کو سدھایا جاتا تھا، پھر وہ رام ہو جاتا تھا اور اونٹ کو اشارہ کریں بیٹھ جاتا تھا، اونٹ کو اشارہ کریں اٹھ جاتا تھا۔ کوئی بچہ، کوئی عورت بھی اگر رام شدہ اونٹ کو اگر ہدایت کرنا چاہے تو اس کی پیروی کرتا ہے، اونٹ اتنی عظمت کے باوجود انسان کے اشاروں پہ چلتا ہے، چونکہ اسے تیار کرتے تھے۔ یہ تیاری اونٹ کی تعبید تھا، اسی کو تعبید کہتے تھے۔ یہ اس کی ابدیت کی جا رہی ہے، یعنی اس کو رام کیا جا رہا ہے، اس کے اندر اس کی طبیعت، وحشی جانوروں والی طبیعت کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، رام کیا جا رہا ہے، ہموار کیا جا رہا ہے۔ یہی اصطلاح جو وہ راستوں کے بارے میں اور جانوروں کے متعلق استعمال کرتے تھے، طریق معبد یا ابل معبد یا اسی طرح دیگر حیوانات کے بارے میں استعمال کرتے تھے، یہی دین میں ایک بہت بڑی حقیقت کے لیے یہ لفظ چنا گیا ہے، اور وہ ہے انسان معبد، تعبید انسان، ابدیت انسان۔ عموماً ابدیت کے معنی کے اندر کچھ دیگر الفاظ بھی داخل کر دیے جاتے ہیں، لیکن روح ابدیت اسی رام ہونے کو کہتے ہیں، ہموار ہونے کو کہتے ہیں، تیار ہونے کو کہتے ہیں، آمادگی کو کہتے ہیں۔ کس چیز کے لیے انسان آمادہ ہو؟ انسان عبد
یعنی انسان آمادہ انسان، تیار انسان، جس کا فارسی میں ترجمہ ہوتا ہے بسیج۔ بسیج تیار کو کہتے ہیں، رضاکار کو نہیں کہتے۔ یہ ہمارے آزاد مترجمین جو اقتصادی مسائل کی وجہ سے مترجم بن جاتے ہیں، چونکہ اقتصادیات انسان کو بہت کچھ بنا دیتی ہیں، ان میں سے ایک مجبوری یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی فارسی سیکھی، اردو تو ویسے ادیب ہوتے ہیں پیدائشی طور پر، پاکستانی ہر چند بولتے پنجابی اور انگلش ہیں، لیکن ادیب اردو کے بن جاتے ہیں۔ اردو تو انہیں ویسے عبور حاصل ہے، ان کے گھر کی لونڈی ہے، کنیز ہے اردو۔ فارسی ڈرائیوروں سے سیکھ لیتے ہیں، نائی موچی سے سیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ کا کام شروع کر دیتے ہیں، مترجم بن جاتے ہیں پھر، اور وہ ترجمہ شدہ مواد دین پھر امت کے اختیار میں آ جاتا ہے، اور وہ پھر اس کو سن کے سر دھنتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا معارف اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ ویسے بہت سارے نمونے ہیں۔ بسیج کا ترجمہ کر دیتے ہیں رضاکار، رضاکار کو نہیں کہتے بسیج، آمادہ کو کہتے ہیں۔ بسیج آمادہ کرنا، تیار کرنا، غیر آمادہ کو آمادہ کر دینا، اسی کو عبدیت کہتے ہیں۔ انسان کی طبیعت جب فطرت پر غلبہ پا لیتی ہے، خواہشات، نفس، ہوس اور بیرونی عوامل جب انسان کے اوپر چھا جاتے ہیں، انسان کی طبیعت میں چموشی آ جاتی ہے، سرکشی آ جاتی ہے، نافرمانی آ جاتی ہے، عصیان آ جاتا ہے۔ عصیان، معصیت کہتے ہیں سختی کو، جب کوئی چیز سخت ہو جائے، مڑے نہیں، اس میں لچک نہ ہو، اس کو عصیان کہتے ہیں۔ عصا، لاٹھی کو عصا کہتے ہیں عربی میں۔ حضرت موسیٰ کا عصا معروف ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی، یہ میرا عصا ہے۔ عصا اس سخت لکڑی کو کہتے ہیں جس میں لچک نہ ہو، چونکہ اس کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس سے کام لینا ہوتا ہے، اسے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے میں بہت سارے کام لیتا ہوں، احش بہا غنمی، اس سے بکریاں چراتا ہوں، بکریوں کے لیے درختوں کی ٹہنیاں نیچے کھینچتا ہوں، اور وہ تازہ ٹہنیاں ان کی شاخیں کھاتی ہیں، اور میں اسے ولی فیہا معارب اخرى، اور میرے لیے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ میں نہر کراس کرنی ہو، اس کا سہارا لے کے چھلانگ لگاتا ہوں، کوئی حشرہ آ جائے اس سے روکتا ہوں، اور اگر کوئی ضد انقلاب آ جائے تو اس کا اسی سے ٹھوکتا بھی ہوں اس کو۔ کہا اس میں بہت سارے میرے فائدے ہیں جو میں نے اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ خوب، یہ عصا تھا۔ عصا کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ اس کو جتنا زور ڈالو ٹیڑھا نہیں ہوتا، سخت ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے اس کے اندر۔ سخت لکڑی کا ہی عصا ہوتا ہے، نرم لکڑی کا عصا نہیں بنتا، سختی کی وجہ سے سہارا بنتا ہے وہ۔ اور یہی سختی اگر انسان کے نفس میں پیدا ہو جائے، ذہن میں پیدا ہو جائے، دل میں پیدا ہو جائے، مزاج میں پیدا ہو جائے، کون سی سختی؟ جو تعبید کے مقابلے میں ہے، نرمی کے مقابلے میں۔ مثلا جب فرمان دیا جائے، جو فرمان نہ سنے، وہ سختی، اس حالت کو کہتے ہیں عصا، عصیان، کہ یہ تم نے عصیان کیا، سختی دکھائی ہے۔ یہاں تمہیں عبدیت دکھانا تھی، تعبید، ہموار، نرم ہونا تھا، رام ہونا تھا، ملائم بننا تھا تمہیں، اور تم نے یہاں پر سختی دکھائی ہے، اس لیے یہ عصیان ہے، یہ عصا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس بندگی کا ذکر کیا ہے کہ انسانوں کو کہ خدا کی عبدیت اختیار کرو، اس عبدیت کی نشانی اتباع ہے۔ عبد اتباع سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ عبد ہے، اور عصیان سے کبر، استکباریت انسان کی کشف ہوتی ہے کہ جب انسان فرمان بجا نہیں لاتا، اتباع نہیں کرتا۔ آج جمعہ ہے، جمعے کے احکامات ہیں، ان کی اگر اتباع نہیں کی، کر دی تو عبد ہو، نہیں کی تو عاصی ہو، معصیت کار ہو۔ یہی سختی ہے، اور ہمیں دشوار گزرتی ہیں اطاعت۔ مثلا یہ نوافل کتنا مشکل لگتا ہے مومنوں کو، نوافل پڑھنا۔ فرائض کیوں پڑھتے ہیں؟ چونکہ ڈنڈوں سے ڈرتے ہیں،
علماء نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے کہ جو فریضہ ترک کرے گا اس کو ڈنڈے پڑیں گے، اور ڈنڈے سے بچنے کے لیے ہم فریضے قائم کر دیتے ہیں، نوافل نہیں پڑھتے۔ نوافل مستحبات کو کہتے ہیں، یعنی وہ عبادتیں جو محبت کے نتیجے میں کی انجام دی جاتی ہے۔ در حقیقت اوج بندگی اسی مستحب میں ہے، حب میں ہے۔ محبت کی وجہ سے انسان جب اللہ کی فرمان مانتا ہے، دستور مانتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ حبیب خدا ہے۔ جو مستحبات سے انسان حبیب اللہ بنتا ہے، مستحبات سے، نعروں سے نہیں بنتا۔ نعروں سے نعرہ زن بنتا ہے انسان، نعرہ باز بنتا ہے۔ محبت سے محب بنتا ہے، محبوب بنتا ہے، حبیب بنتا ہے۔ اور مستحب محبت کی علامت ہے۔ مثلا ہمیں کیسے پتہ چلے کوئی محب خدا ہے؟ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، مستحبات سے پتہ چلے گا کہ اس کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، تجارت کا رشتہ، سوداگری کا رشتہ اور غلامانہ رشتہ نہیں ہے، بلکہ اس کا رشتہ عشق و محبت کا رشتہ ہے۔ اتباع، اور اتباع میں بھی استحبابی اتباع، یہ اوج ہے، یہ کمال بندگی ہے۔ استحباب، فرائض انجام دینا بندگی ہے، اور اس بندگی کا عروج مستحبات ہیں، محبتاً بندگی کرنا۔ اور صرف عبادات کے اندر نہیں بلکہ زندگی کے اندر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، سب جگہ دین کے دستورات ہیں، ان دستورات کو، اللہ کے احکامات کو بجا لانا، یہ بندگی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو، تمام مسلمین کو، تمام مومنین کو انشاءاللہ اللہ تعالی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اتباع دین اور اتباع احکام الہی کی توفیق عنایت فرمائے، اور سب کو خداوند تبارک و تعالی لباس تقوی سے ملبوس ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں۔ حق تعالی نے تقوی کے قیام کے لیے اور امت تقوی کی تشکیل کے لیے جو اہتمام فرمایا ہے، اس میں روز جمعہ اور
جمعہ کے اندر اجتماع عبادی اور فریضہ نماز جمعہ مقرر فرمایا ہے، لیکن یہ فریضہ دین شناسی کے مرحلے میں شبہات کا شکار ہوا ہے، جس طرح دیگر ابواب دین کے دین شناسی میں مشکلات ان میں پیدا ہوئی ہیں شبہات کی وجہ سے، ان میں سر فہرست نماز جمعہ ہے۔ یہ ماہ بھی عظیم مہینہ ہے، ماہ مبارک رجب ہے، ماہ بندگی ہے، ماہ سلوک اللہ ہے، ماہ اطاعت ہے، ماہ تمرین ہے، مشقوں کا مہینہ ہے، بندگی کی مشقیں اس مہینے میں کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اہتمام فرماتے تھے ماہ رجب کے متعلق، اور روایات کے اندر ہے کہ بعض امہات مومنین سے یہ روایت منقول ہے کہ رجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر شب حالت قیام میں بسر کرتے تھے اور دن حالت صیام میں، روزے کی حالت میں۔ اور اس ماہ میں خصوصی عنایت اللہ تعالیٰ کی ہر عمل میں، صدقات کا اجر اس میں زیادہ ہے، بندگی کا اجر اس میں زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ارتباط کی تاکید ہے اس میں، اور فرائض کی ادائیگی، فرائض کی کا قیام در حقیقت اس ماہ میں دیگر مہینوں کی نسبت فضیلت رکھتا ہے۔ نماز جمعہ میں عرض کیا تھا کہ چونکہ اہمیت ہی نظروں سے گر گئی ہے، ذہنوں سے ختم ہو گئی ہے، پہلا نقطہ جو نماز جمعہ کے متعلق ہے وہ خصوصاً مسلک امامیہ کے اندر وہ احیاء اہمیت و احیاء مقام نماز جمعہ ہے۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو در حقیقت فقہ شیعہ کا ایک بنیادی رکن ہیں، اور انہی کا نصاب صدیوں سے تدریس ہو رہا ہے، اور موجودہ نسل اور سابقہ نسلیں شہید ثانی کی فقہ پڑھ کر دین شناس بنے ہیں، انہی کی اس فقہ شناسی میں اور دین شناسی میں یہ نقطہ آیا ہے کہ نماز جمعہ کا حق ادا نہیں ہوا، نہ فقہ میں ادا ہوا، نہ عملاً ادا ہوا، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے تئیں اہتمام کیا، متعدد کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک خصائص یوم الجمعہ ہے، ایک ترغیب نماز جمعہ ہے، اور ایک خود وجوب نماز جمعہ ہے۔ دیگر فقہی کتابوں کے اندر بعض کے علاوہ اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ کے متعلق یہ 3 کتابیں ہیں۔ نماز جمعہ میں خصائص نماز جمعہ ہے جو عرض کیا تھا کہ اصل میں ایک اہل سنت عالم کی کتاب تھی، انہوں نے 100 خصوصیتیں لکھی ہیں، شہید ثانی نے ان میں سے 40 کو انتخاب کر کے اپنی کتاب خصائص یوم الجمعہ میں ذکر کیا ہے۔ 5ویں خصوصیت ان میں سے یہ ہے انہا الخامسہ انہا تعدل حجتاً، یوم جمعہ حج ہے، حج کے برابر ہے یوم الجمعہ۔ نماز جمعہ علیحدہ اس کے اندر ایک فضیلت ہے، خود یوم الجمعہ ایسے ہی ہے جیسے ایام حج ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجمعۃ حج المساکین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ، روز جمعہ مساکین کا، امت اسلامیہ کے مساکین کا، جو مستطیعوں کا حج مکہ میں ہے، مساکین کا حج جمعہ میں ہے۔ اگر ایک مسکین آدمی، نادار آدمی جس کے پاس مکہ جانے کے پیسے نہیں ہیں، حج کرنا چاہے تو اپنا جمعہ اس طرح سے گزارے جس طرح سے اللہ کا فرمان ہے، یہ حج شمار ہوگا، حاجی صاحب بن جائیں گے۔ وکان سعید بن المسیب یقول الجمعۃ
احب الی من حجت تطوع. سعید ابن مسیب صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے دو ملیں راستے یا دو عمل میرے سامنے رکھے جائیں، ایک مستحبی حج مکہ جا کے کرنا اور ایک جمعہ قائم کرنا، تو میں جمعہ کو ترجیح دوں گا مستحبی حج پر، جمعہ کو ترجیح دوں گا میں. یہ پانچویں خصوصیت تھی کہ یوم الجمعہ ایام حج کی مانند ہے. خوب اس فرصت کو ضائع نہ کیا جائے. حج کے دنوں میں انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے وقت اپنا. السادسہ، چھٹی خصوصیت شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں روز جمعہ کی، الجہر فیہا مع ان صلاۃ النہار سریۃ. اس میں نماز بلند پڑھنی ہے، ظہر کی نماز، جبکہ نہاری نمازیں، نہاری پاکستان میں کھانے کو کہتے ہیں کراچی میں، اور کراچی کی بالتبع لاہور میں اور دیگر شہروں میں نہاری کھانا ہے، گوشت سے بنا ہوا کھانا، بڑے گوشت کا. لیکن نہار دن کو کہتے ہیں عربی میں، اور قرآن میں نہار سے مراد دن ہے. نہاری یعنی دن میں انجام پانے والے اعمال، لیلی جو رات کو انجام پائیں. نہار دن ہے، لیل رات ہے. تمام جو نہاری عبادتیں ہیں یعنی دن کی عبادتیں ہیں وہ بالاخفات پڑھی جاتی ہیں، سریہ پڑھی جاتی ہیں، یعنی خاموشی سے. ہر چند ابھی رواج ایسا ہو گیا ہے کہ مغرب کی نماز عشاء کی مردوں کے لیے ہے کہ بلند پڑھیں، آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بھی، جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو بھی، لیکن اگر کسی کو پڑھنی پڑ جائے تو وہ خاموشی سے پڑھتا ہے کہ کوئی سنے نہیں. شرم سے نہ پڑھا کریں، یہاں نماز پڑھتے ہوئے شرم نہیں ہے، بالجہر پڑھیں. قبول نہیں ہے اگر بالجہر کی جگہ بالاخفات پڑھ دیا، بالاخفات کی جگہ بولے سے پڑھ دیا تو حرج نہیں ہے. متوجہ ہوتے ہوئے بھی اگر بلند آواز سے نہیں پڑھا تو نماز باطل ہے، پھر آپ کی صحیح نہیں ہے. مردوں کے لیے، خواتین خاموشی سے پڑھیں گی ساری نمازیں، لیکن مرد جو نمازیں رات کے وقت ہیں جیسے صبح کی نماز ہے، مغرب کی اور عشاء کی، یہ بلند پڑھیں گے، اور دن کو پڑھنے والی نمازیں خاموشی سے پڑھیں گے. نماز جمعہ تنہا نماز ہے جو دن کو پڑھی جاتی ہے اور بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے بالجہر. والحکمت فیہا مع التأسی والاتباع ان الغرض الاقصى من صلاة الجمعة اجتماع الناس ووعظهم وتألف قلوبهم على التقوى. اور غرض یہ ہے کہ نماز جمعہ صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ نماز جمعہ میں اجتماع ہے لوگوں کا. ایک تو اتباع کرنی ہے اور تأسی کرنی ہے، یعنی ہم نے نمازیں اسی طرح پڑھنی ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہیں. تأسی کرنی ہے، تأسی یعنی سیرت نبوی کے مطابق عمل کرنا ہے، اور اتباع کرنی ہے حکم خدا کی اور حکم رسول اللہ کی. نمازوں کے بارے میں رسول اللہ کی سیرت بھی ہے اور حکم بھی ہے. سیرت یہ ہے کہ 5 نمازیں 5 وقتوں میں پڑھیں، یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جواز ہے ملا کے پڑھنے کا، لیکن سیرت اس پر قائم نہیں ہے. رسول اللہ نے پڑھی ہیں ملا کے نمازیں، بغیر ضرورت کے بھی ملا کے پڑھی ہیں، نہ کہ بیماری کی وجہ سے آندھی بارش میں جس طرح بعض مسالک کے اندر ہے کہ اگر کوئی مشکل ہو تو ملا کے پڑھ سکتے ہو، نہ مشکل کے بغیر بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ سیرت نہیں ہے، سیرت علیحدہ پڑھنا ہے. اہل بیت علیہ السلام کی سیرت بھی علیحدہ نمازیں پڑھنا ہے. تاریخ میں پڑھ لیں آپ کہ ائمہ ہدیٰ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، مغرب کی نماز ہوئی، پھر کدھر چلے گئے، پھر عشاء کا وقت ہوا، عشاء کی نماز میں حاضر ہوئے، قائم ہوئے، فلاں ہوا، حدیث بیان فرمائی، وہ یہ سارا سیرت کے اندر مذکور ہے. کس طرح پڑھنی ہے نمازیں وہ بھی سیرت کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ ہدیٰ علیہم السلام یہ بالجہر پڑھتے تھے.
رات کی نمازوں کو، صبح، مغرب اور عشاء کو، اور ظہر و عصر کو بالاخفاض پڑھتے تھے، یعنی زیر لب پڑھتے تھے، آواز نہیں ہوتی تھی۔ لیکن نماز جمعہ دن کو ہونے کے باوجود اسے بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ اتباع و تعصی کے علاوہ اس میں غرض یہ ہے اصلی کہ نماز جمعہ میں اجتماع ہوتا ہے لوگوں کا، جمعہ کے دن یوم الاجتماع ہے۔ جمعہ یعنی جمعہ جم سے ہے، جم اجتماع، یہ یوم الاجتماع ہے جو روز جمعہ۔ وَوَعْظُهُمْ، اس کے اندر لوگوں کو واعظ کی جانی ہے، لوگوں کے تالیف قلوب کیا جانا ہے، لوگوں کو تقویٰ کی طرف دعوت دی جانی ہے۔ وَمَوَاعِظُ الْقُرْآنِ وَفِي مَوَاعِظِ الْقُرْآنِ شِفَاءٌ مِّن كُلِّ دَاءٍ وَخُصُوصًا سورۃ الجمعہ والمنافقین اللتین تتأکد قرأتهما فیہا۔ ایک اور خوبی یہ ہے روز جمعہ میں نماز جمعہ، اور وہ بھی بالجہر دن کے وقت، اور ایک اور اضافہ یہ ہے اس کے اندر کہ 2 صورتیں تاکید ہیں پڑھی جائیں، ایک سورۃ الجمعہ اور دوسری سورۃ المنافقین، یہ پڑھی جائیں، تاکید ہے۔ وفیہما من الحث علی ہذہ الصلاۃ وظروف التاکید فی الامر بہا والنہی عن التشاغل عنہا ما لا یخفی۔ سورہ جمعہ کے اندر ایک نماز جمعہ کی ترغیب ہے، یعنی روز جمعہ کی خصوصیات میں سے سورہ جمعہ ہے کہ یہ پڑھی جائے، حتماً لوگ مومنین کو سنائی جائے، اور دوسری سورۃ المنافقین ہے۔ سورہ جمعہ میں نماز جمعہ کی ترغیب ہے، اور نماز جمعہ کے وقت دیگر کاموں کے اندر مشغولیت کی نہی ہے، روک رہا ہے، منع کیا گیا ہے کہ نماز جمعہ کے وقت دیگر کام مت کرو۔ ففی السورۃ الاولی امر و ترغیب فی قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ سورہ جمعہ میں ترغیب ہے مومنین کو کہ جب جمعہ کا دن ہو اور ندا دی جائے نماز کے لیے تو آپ سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ نماز میں آؤ۔ جلدی آنا قرآن کی تاکید ہے نماز جمعہ میں، سرعت کے ساتھ جلدی وقت پر آنا یہ نماز جمعہ کا حصہ ہے۔ فسعوا، سعی بھی ہے، فقط آنا نہیں ہے کہ جب نماز جمعہ کا وقت ہو تو آ جاؤ، ختم ہونے سے پہلے پہلے آ جاؤ۔ بعض مسجد کے باہر ہی آ کے کال سنتے رہتے ہیں، اندر جھانک کے دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی خطبہ ہو رہا ہے، اتنی دیر میں 2-3 کالیں اور کر لوں۔ فسعوا، سعی بھی کرو ساتھ، یہ سعی الی الجمعہ بھی واجبات میں سے ہے۔ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بیع کو چھوڑ دو۔ فاللہ تعالی امر بالسعی الیہا وسماہا ذکر اللہ تعالی۔ سعی کا بھی حکم ہے، یعنی جلدی سرعت کے ساتھ سب کو چھوڑ چھاڑ کے آ جانا، یہ سعی کہلاتا ہے، اور اسی طرح تیار ہو کے آنا، اور اسی طرح اس میں ہے کہ آپ ذکر خدا کی طرف ہو۔ وفی السورۃ الثانیہ، اور دوسری صورت منافقین جو سورہ منافقون پڑھنے کی تاکید ہے، اس میں نہی ہے وہ ترہیب ہے فی قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ روز جمعہ قرآن نے فرمایا کہ تمہیں 2 رکاوٹیں پیش آئیں گی، ایک کاروبار، اموال، اس دن گاہک زیادہ آئیں گے، دوسرا اولاد، بچوں کو پارک لے جانا ہوگا آپ کو۔ یہ 2 کام جمعے کے دن آپ کو پیش آئیں گے، اور قرآن کا فرمان ہے کہ یہی دونوں نہ کرنا۔ لا تلہکم، مشغول نہ کر لیں تمہیں پیسے، مال، نوٹ، گاہک، دکانیں تمہیں مشغول نہ کر لیں، ولا اولادکم، اور نہ ہی بچے تمہیں مشغول نہ کر لیں۔ مومنین یہی 2 کام زیادہ ہیں، کہتے ہیں جی چھٹی کے دن بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں، ویسے تو کام کے دن ہوتے ہیں، باقی سارے دن کام میں، دکان پہ، چھٹی کا دن بچوں کے ساتھ۔ قرآن فرما رہے کہ یہی 2 ہیں تمہاری تباہیاں۔ لا تلہکم اموالکم، یہ سورہ منافقون کی آیت ہے، اس لیے کہا گیا کہ جمعہ کو پڑھ کے سنایا کرو یہ آیا، یہ سورہ، کہ تم بچوں میں اور اولاد میں کھو نہ جاؤ کہ ذکر خدا سے تمہیں محروم کر دیں۔
سورہ جمعہ میں ہے کہ نماز جمعہ ذکر اللہ ہے. سورہ منافقون میں ہے کہ ذکر اللہ سے تمہیں دو چیزیں روکیں گی، ایک اموال اور دوسرا اولاد. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جمعہ کے دن گھاٹے میں کون ہوتا ہے؟ خسارے میں، جو یہ دو کام کرے. انہی دو کاموں میں جس نے جمعہ گزار دیا، اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے والے ہیں، یہ گھاٹے والے ہیں. فَإِذَا جُهِرَ بِالْقِرَاءَةِ وَأَسْمَعَهَا الْحَاضِرِينَ حَصَلَ مِنْ ذَلِكَ زِيَادَةُ الْإِنْبِعَاثِ عَلَى الطَّاعَةِ خصوصاً هذه الفریضۃ المعظمہ. خوب جب یہ جہر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے صورتیں تو سب سنتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. شہید ثانی کے ذہن میں یہ ہے کہ سارے سمجھتے بھی ہیں قرآن کو. ان کا حسن ظن یہ ہے کہ مومنین سارے قرآن سمجھتے ہیں، کہ اس لیے بلند پڑھیں کہ مومنین قرآن سنیں، اور ظاہر جب قرآن سنتے تو سمجھتے بھی ہیں سارے. جب سنتے ہیں تو ان کے اندر اطاعت کے لیے زیادہ احساس پیدا ہوتا ہے، ارادہ پیدا ہوتا ہے ان کے اندر، خصوصاً اس فریضہ معظمہ جمعہ، نماز جمعہ کے بارے میں. وآثار الخوف من ترکها والاشتغال عنها باللذات الدنیا من المال والولد. اس لیے کہا گیا ہے کہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون دونوں پڑھی جائیں، تاکہ مومنوں کو معلوم ہو جائے کہ جمعہ جو اتنا عظیم دن ہے، اسے ہم نے مال پرستی، مال دوستی اور اولاد کے ساتھ لو و لہب میں بسر نہیں کرنا. فوصفہ بالخسران نعوذ باللہ مما یوجب الحرمان. اللہ تعالیٰ نے ان دو کاموں کو خسران کہا ہے، اور شہید فرماتے ہیں کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر اس عمل سے جو ہمیں محروم کر دے اور جو ہمیں خسارے میں اور حرمان میں ڈال دے. ہم اس کی بارگاہ خدا میں پناہ مانگتے ہیں. خب یہ خصوصیات ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے انسان روز جمعہ قائم کرے، اور روز جمعہ تقوی کی اساس ہے، تقوی کی بنیاد ہے. جس قوم نے جمعہ کی حقیقت کو ادراک کر لیا اور جمعہ کے آداب بجا لائے اور جمعہ کے تقاضے پورے کیے، تقوی اس کے اندر یقینی ہے. اور تقوی کے ساتھ ہر چیز خدا نے جوڑ دی ہے، دنیا بھی آخرت بھی متقین کے لیے ہے. یہ فصل ہر چند پہلے خطبات جمعہ میں سنوات قبل بیان کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو تذکر کی ضرورت ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے، اور بیان بھی ہوگی کہ قرآن کریم میں دنیا و آخرت کی ہر فضیلت کو تقوی کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے. جنت متقین کے لیے ہے، نعمتیں متقین کے لیے ہیں، اللہ کی تمام رحمتیں متقین کے لیے ہیں. ہر چیز تقوی کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے. بغیر تقوی کے عبث ہے آرزو رکھنا کسی دنیاوی یا اخروی نعمت کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے. قانون خدا میں نہیں ہے کہ تقوی کے بغیر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کرنے. حتیٰ ہدایت و علم بھی بغیر تقوی کے کسی کو نصیب نہیں ہوگا. حق تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو زیور تقوی سے آراستہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. اور پروردگار ہم سب کو اپنے سایہ رحمت میں رکھنے کے لیے خداوند تبارک و تعالی نظام تقوی کو قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.